کہ بھارت کے راجناتھ ڈیفنس منسٹر اور ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر اجت ڈوول بھی موجود ہیں، پاکستان کے بھی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی موجود ہیں۔ بہت سے لوگوں کو شک تھا کہ شاید کوئی امریکہ کی مدد سے سائیڈ لائن پہ کہیں پاکستان اور بھارت کی بات چیت کی ہو جائے، جو بھارت کے ساتھ ایک چیز ایسوسیٹ ہو گئی ہے کہ وہ فیکٹر آف انسٹیبلٹی ہے اس ریجن کو ایک بڑی جنگ سے بچانا چاہتا ہے، جو مسائل کا حل کرنا چاہتا ہے، وہ رول پاکستان کا نظر آیا۔ لیکن جب یہ ورکنگ گروپس اس کے اوپر کام کر رہے تھے تو بھارت نے پہلگام کا جو واقعہ ہے اس کو اس اعلامیے میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان پہ بغیر ثبوت کے جو انہوں نے الزام لگایا ہے اس کو اس میں شامل کر بالکل آئسولیٹڈ کھڑے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیشن میں ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، جس کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے راجناتھ ڈیفنس منسٹر اور ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر اجت ڈوول بھی موجود ہیں، پاکستان کے بھی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی موجود ہیں۔ تو امید یہی کی جا رہی تھی، یا جو اسپیکولیشنز تھیں، ناٹ امید کی جاتی بٹ بہت سے لوگوں کو شک تھا کہ شاید کوئی امریکہ کی مدد سے سائیڈ لائن پہ کہیں پاکستان اور بھارت کی بات چیت بھی ہو جائے، پیپل آر لوکنگ ٹوورڈ دیٹ۔ لیکن وہاں پہ جو اس نقطے پہ میں آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں وہ پھر ایک بھارت کا جو ایک فیکٹر ہے، یا جو بھارت کے ساتھ ایک چیز ایسوسیٹ ہو گئی ہے کہ وہ فیکٹر آف انسٹیبلٹی ہے اس ریجن میں، وہ سامنے آیا ہے۔ اور پاکستان کا فیکٹر آف سٹیبلٹی، اس کو میں کہتا ہوں کہ نیچرل جو سٹیبلائزر ہے اس ریجن میں، جو سٹیبلٹی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، ریجن کو ایک بڑی جنگ سے بچانا چاہتا ہے، جو مسائل کا حل کرنا چاہتا ہے، وہ رول پاکستان کا نظر آیا۔ اور پاکستان کا یہ رول، چاہے ایران کی پارلیمنٹ ہو جہاں پر تشکر پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں، یا امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہو جہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان، ہی لوز پاکستان، ہی لوز پاکستانیز، ان کا ذکر کر رہے ہوں، یا چائنا کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے، ایون جو لیوریجز ابھی ہم سعودی عربیہ کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، قطر کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پاکستان ایک نیچرل سٹیبلائزر فیکٹر بن کر ابھرا ہے ان دس پارٹ آف دا ریجن۔ اور انسٹیبلٹی کا فیکٹر از انڈیا۔ اب اس ایس سی او سے میں اس کو اس لیے ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک کنٹروورسی کھڑی ہوئی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے، بائی دا وے، جو مشترکہ اعلامیہ ہے۔ آپ کو یہ جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں، ان کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ایک پہلے گروپ چلا جاتا ہے، وہ پورا ایک اس کا اعلامیہ تیار کر لیتا ہے، اور اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور آخری سیشن کے بعد وہ سائن ہو کر جاری کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ ورکنگ گروپس اس کے اوپر کام کر رہے تھے تو بھارت نے پہلگام کا جو واقعہ ہے اس کو اس اعلامیے میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ہمیشہ اس ایس سی او میں میں نے خود جو اس کا ریٹس کی جو آرگنائزیشن ہے، جو اینٹی ٹیررزم سے ڈیل کرتی ہے، کئی دفعہ اس میں شرکت کی ایز اے ورکنگ ممبر آف دا ورکنگ گروپ، اور ہم اعلامیہ جب تیار کرتے تھے تو سب سے زیادہ اس کو سکٹل کرنے کے لیے، اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے انڈینز ایکٹیویٹ ہو جاتے تھے، اینڈ مینی ٹائمز وہ اس کو سائن نہیں کرتے تھے۔ اور ابھی بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ اس ایس سی او کو جو اعلامیہ ہے اس کو وہ سائن نہیں کر رہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو پہلگام کو کوئی ملک شامل نہیں ہوا اس میں ان کے ساتھ کہ پہلگام واقعے کو ایک ٹیررزم کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے، اور پاکستان پہ بغیر ثبوت کے جو انہوں نے الزام لگایا ہے اس کو اس میں شامل کر بالکل آئسولیٹڈ کھڑے ہیں۔ جس طریقے سے وہ باقی پولیٹکس میں، اپنی ڈپلومیسی میں، اور وار میں تو ہزیمت اٹھانے کے بعد جو ان کو آئسولیشن نصیب ہوئے، پاکستان کی ملٹری اتنا زبردست نوشن آف وکٹری رکھا کہ اس کے بعد انڈیا کو یہ چیز ہانٹ کر رہی ہے بار بار کہ پاکستان کی ملٹری نے جو امپیکٹ ڈالا ہے وہ اوورال انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور ریجنل ڈپلومیسی پہ، اور انٹرنیشنل پالیٹکس اور ریجنل پالیٹکس پہ اس نے پاکستان کے حق میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ تو اس اعلامیے کا وہ سائن نہیں کر رہے۔ اچھا، اس اعلامیے کو نہ سائن کر کے وہ بہت ساری چیزوں کو، اپنی جو فالیز ہیں یا جو ان کی لیڈ پالیسی ہے، یوزنگ ٹیررزم ایز اے لیڈ انسٹرومنٹ، اس کو بھی کور کر رہے ہیں۔ جو لیجیٹیمیٹ موومنٹ کشمیر میں چل رہی ہے اس کو وہ ٹیررزم کے اس میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اسی پہ وہ اپنا جو نیگیٹو رول ہے، چاہے گربنت سنگھ کا مرڈر کا پلان ہو، یا نجر سنگھ کا مرڈر ہو، یا قطر میں ان کے نیول آفیسرز اسپائنگ کر رہے ہیں، اور اب ایران میں جس طریقے سے ان کا جو نیگیٹو رول سامنے آ رہا ہے را کا، اور بہت ساری چیزیں ان ارتھ ہو رہی ہیں، وہ اس وقت تو دبی ہوئی ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ وہ سامنے آئیں گی۔ تو ایک جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایک انسٹیبلٹی کا فیکٹر یہاں پر ہو گیا ہے، تو اسی سلسلے میں انہوں نے اس کو سکٹل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی کانفرنس میں پاکستان کے اوپر بہت سے الزام لگانے کی کوشش کی گئی
جس کا بہت ہی مؤثر جواب ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب، انہوں نے بہت ہی، اور انہوں نے کوئی اپنی کہانی یا پاکستان کی طرف سے ایک پوائنٹ نہیں دیا، انہوں نے سمپل ایک چیز کے اوپر تھیم کیا اپنے رسپانس کو، اور وہ تھیم یہی تھا کہ آپ ثبوت لائیں، ہم آپ کے ساتھ مشترکہ طور پہ کام کرنے کو تیار ہیں۔ ثبوت تو ابھی تک آپ دے نہیں سکے، اتنی بڑی انٹیلیجنس آپ کے پاس ہے، آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں۔ ویسے تو آپ کو ایونٹ ہوتا ہے اور اس کے 2-3 منٹ کے بعد آپ کا میڈیا خبریں، اب پہلگام کا ایونٹ ہوا اور اس کے چند منٹ کے بعد آپ کے ہر چینل پہ، چاہے وہ پرائیویٹ ہے، گورنمنٹ کا چینل ہے، اس کے اوپر آپ خبریں تو دے سکتے ہیں، آپ ہر چیز کی خبر ہوتی ہے جو آپ کلیم کرتے ہیں، جو جھوٹ ہوتی ہے، آف کورس فیک نیوز کے آپ ماسٹر ہیں، لیکن آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کارروائی کس نے کی، اور پاکستان بار بار آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ثبوت لائیں، ہم ان ثبوت کے مطابق آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے کو تیار ہیں۔ تو جنرل عاصم ملک صاحب نے، جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں اور ڈائریکٹر جنرل ISI بھی ہیں، انہوں نے بہت ہی مؤثر جواب دیا، اور پوری دنیا اب، اور خاص طور پہ ریجنل کنٹریز جو ہیں، وہ پاکستان کے موقف کو سمجھ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے 15-20 سال اتنا جھوٹ بولا۔ they had the advantage of their media, they had the advantage of access to the international press، اس کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا، ان کا اکیڈیمیا، ان کا ڈائسپورا، ان کی ڈپلومیسی، تو پوری دنیا کو ہر وقت ٹیررزم کر کے انہوں نے ایک جو امپریشن اباؤٹ پاکستان تھا اس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک پہلگام کے پہلے 30 سے 40 منٹ کے ملٹری رسپانس نے جو پاکستان کا گیا ہے، اس نے ان کے نیریٹو کا میں کہوں گا کہ ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اب ایک یہ جھوٹی، فیک اور ڈیپ روٹڈ ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی، جو سیفرنائزڈ آئیڈیالوجی ہے، اس کے طور پر اب انڈیا جانا جا رہا ہے، اور اپنے یہ زخم خود ابھی چاٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ابھی بات کی ہے پاکستان کے، انہوں نے کہا ہے کہ جو کنٹروورسی پاکستان کے اندر ایک کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بار بار، کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کیوں ملے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ کیوں نہیں ملے۔ دیکھیے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی ملٹری بھی ایک گورنمنٹ کا حصہ ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ مت سمجھے کہ وہ کسی انڈیویجول کے ساتھ بات کر رہے تھے، آپ یہ سمجھے کہ وہ ایک پرفارمنگ پاکستان کے ساتھ بات کر رہے تھے، جس نے وار میں اپنی ڈیفینس، اپنی پوٹینشل اور اپنے ریزولو کے ساتھ اپنا جو رسپانس دیا ہے، وہ جو نیا پاکستان ابھرا ہے، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک نئے پاکستان نے جنم لیا، اس کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے تھے۔ ملٹری کے ساتھ دیکھیں، ان حالات میں بات اس لیے بھی زیادہ وہ ان کے لیے امپورٹنٹ تھی کہ ایران کے اندر بھی ایک سچویشن تھی، وہ اسیسمنٹ بھی کرنا چاہتے تھے۔ جو ملٹری اسٹریٹجک مائنڈ ہے، وہ آلویز گیوز یو اے گڈ ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ۔ اب اس پہ انہوں نے کتنا عمل کیا، کتنا عمل نہیں کیا، دس واز دیئر ول۔ انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہے امریکہ، اس کا ملاقات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملاقات کے بعد وہ اپنی پالیسیز کو فالو نہیں کرنا چاہیں گے۔ آف کورس اٹ واز امریکن پالیسی کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف اپنی ملٹری اپلیکیشن کریں گے، انہوں نے B-2 بومبرز بھیجے، اس پہ پاکستان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، بٹ پاکستان نے پیسفل مینز اپنانے کا جو ان کو کہا، ان پاکستان کے ملٹری چیف کا مشورہ بغیر کسی لگی لپٹی کے یہی تھا کہ آپ یہ رسک مت لیں ایران کو ڈیسٹیبلائز ہونے، اور یہ چیزیں پاکستان کی جو پالیسی ہے یا جو پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں اباؤٹ ایران، اس میں عیاں ہیں، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، نہ پاکستان کسی کے ساتھ کولیبریٹ کر رہا تھا۔ پاکستان کی پالیسی بڑی واضح تھی کہ پرامن مقاصد کے حصول کے لیے جو نیوکلیئر کا یوز ہے وہ ایران کا ساورن رائٹ ہے۔ پھر پاکستان نے کنڈیم کیا اسرائیلی اٹیک کو آن دی ایران، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بربریت ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور پھر پاکستان چائنا اور رشیا کے ساتھ مل کر جو ریزولوشنز پیش کی گئیں سیکیورٹی کونسل میں، اس میں پارٹنر رہا ہے۔ پھر پاکستان نے لاز کی خلاف ورزی کی سٹیٹمنٹ دی ہے امریکہ کے بارے میں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان نے امریکہ کو تو کچھ نہیں کہا، تو امریکہ کے بارے میں پاکستان کی سٹیٹمنٹ از ویری کلیئر کہ انہوں نے انٹرنیشنل جو لاز ہیں اس کو وائلیٹ کیا امریکہ نے، اور جو IAEA کے نیچے جو بھی آرگنائزیشنز تھیں ان کی، یا یہ جو سائٹس تھیں انڈر انسپیکشن تھیں، تو آئی تھنک اس کو بھی انڈرمائن کیا گیا۔ تو پاکستان کا سٹانس بہت کلیئر ہے، بٹ ایز اے پاکستانی وی شوڈ ناٹ گیٹ انٹو دیز تھنگس۔ اگر پاکستان مضبوط ہوگا، ایک مضبوط پاکستانی ریاست اس پورے ریجن کے لیے اسٹیبلٹی کا فیکٹر ہوگی، اور ہمارے پاکستان کی آرمڈ فورسز کو، پاکستان کی نیشن کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا، کیونکہ انڈیا جو ہے
وہ جنگ کے طبل جو ہے وہ بجا رہا ہے آپ کے نیبرہڈ میں، اور کسی وقت بھی وہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی پھر ایک ناکام کوشش کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں ایک نیشنل رسپانس لینا چاہیے، اور کسی ایسی کنٹروورسی میں، ایسی ڈیبیٹ میں نہیں پڑنا چاہیے. آپ سب کو یہ سوچ لینا چاہیے جو پاکستان کی آرمڈ فورسز کو اور عوام کے درمیان ایک تفرقہ پیدا کرے یا دوریاں پیدا کرے، کیونکہ اب جو اگلی جنگ ہے یہ عوام نے زیادہ لڑ دی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ملٹری. جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پین کے تھریش ہولڈ، آپ کتنا پین اپنے اینیمی کو دے سکتے ہیں اور آپ کتنا پین اینیمی کا لے سکتے ہیں. سیولین ایریاز ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور ود دس مائنڈ سیٹ جس طرح کا جوئش زائنزم کی اپلیکیشن وہاں پہ ہو رہی ہے، یہاں پہ ہندو زائنزم کی اپلیکیشن ہے. یہ بچرز آف گجرات، یہ خونی لوگ جو اپنے 26 لوگوں کا خون کر کے جنگ شروع کرتے ہیں، تو ان کے یہ جو بھیانک چہرے ہیں یہ بہت خطرناک ہیں. یہ کسی بچوں کا، عورتوں کا، کسی کے حقوق کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے. جن کو یہ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، بھاول میں وہ 4 سال کی ہوا جو ہماری بچی تھی اس کو مارا، پھر محمد عزیر کو مارا، چھوٹا بچہ تھا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا ارتضیٰ was 7 years. تو ان بچوں کو کار کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیررسٹ مار دیے ہیں. تو یہ جو خونی سیفرنائزڈ اپلیکیشن ہے، اس سے بچنا ہے تو پوری نیشن نے یکجا ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. ایک اور چیز جس کی طرف میں اشارہ جلدی سے کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایران کو ٹریڈ کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے، آئل ایکسپورٹ کی بات چیت ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، جو اگلی آنے والی ان کی نیگوسیشنز ہونی ہیں جو جلد ابھی شروع ہو جائیں گی ہوپ فلی، اس میں ایک ٹریڈ آفر یا اس طرح کی کچھ چیزیں کریں گے ادر دین دی نیوکلیئر اینڈ ملٹری آسپیکٹس. آئی ایم فورسینگ کہ کچھ اکنامک سوشل پولیٹیکل آسپیکٹس بھی ان نیگوسیشنز میں شامل ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے. ایران کو اس کرائسس میں ایک سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہوا ہے، اس کو دوست اور دشمن کی پہچان ہو گئی ہے. جو کچھ دوستی کے لبادے میں چھپے ہوئے اسٹریٹجک پارٹنرز، انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے اور ان کی را نے انٹیلیجنس کی لیکیجز کر کے، انٹیلیجنس کوآپریشن کر کے ود موساد ایران کو نقصان پہنچایا ہے. اتنا ہم نے ہسٹری آف ورلڈ افیئرز میں اس طرح کی چیز نہیں دیکھی کہ آپ اپنے دوستوں کو بیک سٹیپ کیا ہوتا ہے اس کا مظاہرہ کیا. تو اب ایران نے اپنا چیس بورڈ ریٹ سیٹ کرنا ہے. تو جو بھارتی جیلوں میں قید جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے حریت پسند لیڈرز ہیں، ان کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہمارے ایک جو امپورٹنٹ لیڈر ہیں شبیر شاہ صاحب، ان کو پروسٹیٹ کینسر ہے. ان کی بیٹی کا ٹویٹ بھی آپ نے پچھلے دن ان کا ساری ایک آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں بھارتی گورنمنٹ سے کہ ہمیں اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تو ہونے دے جہاں ان پہ علاج ہو رہا ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا. یاسین ملک ہوں یا مسرت عالم بٹ ہوں یا ہماری بہن جیسے آسیہ اندرابی وغیرہ، جس طریقے سے تقریباً 40 کے قریب انہوں نے خواتین کو قید کیا ہوا ہے جو ظلم کر رہے ہیں. اور یاسین ملک صاحب پہ ایز وی آل نو کہ ایک ان کو سزائے موت کا وہ طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. 35 سال پرانے ایک جھوٹے کیس کے اوپر جو ایئر فورس کے ان کے کچھ لوگ مارے گئے تھے، ایک ایسا جھوٹا کیس جہاں پہ وہ موجود بھی نہیں تھے، تو ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. تمام لیڈرشپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. تقریباً 5000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ کشمیری جیلوں میں. تو اس انٹرنیشنل ٹارچر ڈے کے موقع پر ہم اس ٹارچر کو کنڈیم کرتے ہیں. اور جو کشمیر کی جو اب آزادی ہے، جو ان کے نوجوانوں میں ایک لہر دوڑ گئی ہے، ایک اسپرٹ آ گئی ہے، اس کو اب یہ بھارت بہت عرصہ تک نہیں روک سکے گا. تو یہ جو بھارت کا سیفرونائزڈ بھیانک چہرہ ہے، یہ اس پورے ریجن کے امن کا دشمن بنا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارتی عوام کو اسکروٹنی کرنی ہے اپنے ہی لوگوں کی، اپنی ہی لیڈرشپ کی، جو ان کے اپنے 1.3 بلین لوگوں کے لیے ایک کیٹاسٹرافک وار لانا چاہتے ہیں، ایک نیوکلیئر وار لانا چاہتے ہیں. جب تک آپ بنیادی مسائل کے حل کی طرف نہیں جائیں گے، اب آپ نے 2 بڑی نیوکلیئر کنٹری کے درمیان جو میکنزم ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا، وہی ختم کر دی. آپ نے تھریش ہولڈ اتنا لو کر دیا وار کا کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ایکٹ آف ٹیررزم جو ہے اس کو ہم ایکٹ آف وار سمجھیں گے. یعنی کہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر انڈیا کے اندر سے، افغانستان سے، امریکہ سے، سری لنکا، کہیں سے اٹھ کے آتا ہے، بمبے کے اندر سے، کسی بھی ریجن سے افغانستان سے اٹھ کے آتا ہے، وہ کوئی ایکٹ کرے گا تو آپ اس کو وار کی طرف لے جائیں گے. تو سیریس شارٹیج ہے ایک اسٹریٹجک تھنکنگ کی اس بھارت کے اندر. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بھارت کے خاص طور پہ یہ جو سیفرنائزڈ ہندوتوا کی جو اپلیکیشن ہے، اس کے فتنے سے بھارت کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو، اس ریجن کی عوام کو محفوظ رکھے. تھینک یو ویری مچ.